کہ پھر آپ کھڑے ہو کے ذرا تھا ایک کو ہاتھ میں یہاں پہ سینٹر میں آپ کی تاکہ وہ آپ کی ویڈیو وغیرہ بنائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. It is a privilege to be here today. اور مجھے پتا تھا کہ ہم جاب پورٹل کی لانچنگ کر رہے ہیں. I didn't realize that we would have such an esteemed gathering in attendance, and I welcome you all and I thank you all for joining us here today. I'd like to start by reiterating, and I'm sure you'll all join me in condemning the outrageous terrorist attack that we saw in Balochistan over the last couple of days, and saluting the bravery with which our armed forces not only took on the terrorists, but freed those in captivity. This was a outrageous and heinous terrorist attack, and as it was ongoing, اور یہ پتہ چلا کہ اتنے دور دراز علاقے میں اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، تو مجھے تو یہی لگ رہا تھا کہ this is now going to be a serious operation that will take quite some time to clear and rescue. جس efficiency کے ساتھ، جس speed کے ساتھ، جس بہادری کے ساتھ اس دہشت گردی کا واقعہ کا نہ صرف مقابلہ کیا، ان دہشت گردوں کو شکست دلوایا اور پوری ملک کے سامنے ان کو بے نقاب کیا ہے، میں وہاں کی صوبائی حکومت کو اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو سلام پیش کرتے ہیں. اور ہم سب ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ، چاہے وہ مذہبی دہشت گردی ہو یا جو بھی رنگ اور روپ دہشت گردی لے، پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کے تمام کارکن اپنی قیادت سے یہ صحیح کیا ہے کہ ہم ان سے ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے پورا ملک اس جنگ میں کامیاب ہوں گے. اس کے بعد میں چیف منسٹر سندھ اور ان کی ٹیم کا اپریشیٹ کرنا چاہوں گا، جو اب 2-3 دن پہلے آپ نے اپنا 1 سال کی کارکردگی کی رپورٹ پیش کی، اور آپ نے جس طریقے سے خود اپنے تمام منصوبے کے بارے میں سندھ کے عوام کو بریف کیا، جس ڈیٹیل کے ساتھ اور جس انداز کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہمارے جو چیف ایگزیکٹوز ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اور آبویسلی ہمارے میڈیا کے دوست پہ یہاں بیٹھے ہیں، جہاں بھی کمی کو گنجائش ہے وہ ضرور پوائنٹ آؤٹ کرتے رہتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ اس چیز کے کو اپریشیٹ کریں گے کہ ہمارے ہاں ایک ایسے وزیر اعلیٰ ہے جو اس طریقے سے اور اس انداز سے اپنا کامیابیاں کے بارے میں، اپنے اچیومنٹس کے بارے میں نہ صرف بریف کر سکے، مگر ایک کلیئر ویژن ہے، ایک راستہ ہے کہ تمام مسائل اپنی جگہ، ہم نے سندھ کو کہاں سے کہاں لے کر جانا ہے اور یہاں کے عوام کی خدمت
कैसी करनी है। साथ साथ कल सिंध की खसूसी सूबाई इजलास हुआ, जहां तमाम सियासी जमातों ने, तमाम सियासी पार्लिमान के मेंबरान ने पानी की तकसीम पे और नया कैनाल्स पे एक वाज़े मौक़िफ़ लिया, और आपकी जो आवाज़ है इंशाअल्लाह ताला हम इस्लामाबाद में पहुंचा रहे हैं, पहुंचाते रहेंगे। आपने इसमें भी इसलिए किसी वजह से ये जो इशू है बड़ा रिसेंटली कुछ लोगों को एहसास हुआ, और बड़ी अच्छी बात है कि वो इस पे तबसरा भी करना शुरू कर दिया। बट हकीकत ये है कि कोई नया इशू नहीं है, और सिंध का चीफ मिनिस्टर, सिंध का टीम हर लम्हा पे, हर मरहला पे आपका जिद्दोजहद लड़ते आ रहे हैं। इस्लामाबाद में शक्लें तो तब्दील होते रहते हैं, हर हुकूमत ने इस इशू को आगे लेके चला। जब पीटीआई के दौर में 2 नया कैनाल्स बनाने की बात की गई, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाम खान शोरो साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के निसार खोरो साहब ने उनका डट के मुकाबला किया, और जब वजीर आजम शहबाज शरीफ के दौर में किसी भी फोरम पे, किसी भी जगह इस इशू को रेज किया गया, तो वहां सिंध का आवाज, सिंध का वजीर आला ने आपके नुमाइंदगी करते हुए इसका मुखालफत करते आ रहे हैं। और हम मुखालफत सिर्फ मुखालफत की वजह से नहीं करते, हम मुस्बत सियासत में यकीन रखते हैं। हर मसाइल का हल हम समझते हैं कि सियासी अंदाज में निकल सकता है, और हम चाहते हैं कि हमारा ज़राई शोबा भी तरक्की करे, हमारा बैरानी पासमानदे इलाके भी तरक्की करे, मगर साथ साथ पानी का मुनसिफाना तकसीम 1991 की वाटर अकॉर्ड के मुताबिक हो। और इंशाअल्लाह ताला वो जद्दोजहद भी हम आपकी खातिर लड़ते रहेंगे। आज हम जिस वजह से, जिस मकसद के लिए जमा हुआ है, वो ये कि सूबा सिंध के अवाम का मुझसे जो सबसे बड़ा मुतालबा रहा है वो रोजगार का मुतालबा रहा है, और इस मुतालबा को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ अंदाज में, मुख्तलिफ तरीके से सूबाई सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने किरदार अदा करती आ रही है। जो ऑब्वियसली सिंध के अवाम का मुतालबात है, जो डिमांड है, उतना गुंजाइश सिर्फ हुकूमत के जो वैकेंसीज है उसमें नहीं है। और हम सब का तो शिकायत ही रहता है वजीर आला साहब से कि वो वैकेंसीज सही अंदाज में या जिस तेजी के साथ सिंध के अवाम एक्सपेक्ट करते हैं वो फिल नहीं होते। दूसरी तरफ सिंध की जो वैकेंसीज, जो डायरेक्ट वैकेंसीज है, जैसे उसके साथ साथ जैसे शर्जील साहब ने, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा कि डायरेक्ट जॉब्स के साथ साथ इनडायरेक्ट जॉब्स हैं। जो भी हुकूमत काम करते हैं उसके नतीजे में उसके इर्द गिर्द इकोनॉमिक
اپرچونٹیز کریٹ کیے جاتے ہیں. جب آپ نے یہ 2.1 ملین ہاؤسز بنانے کے منصوبہ بنایا تو ہمارا مقصد یہ نہیں تھا کہ ساتھ ساتھ ہم نے ویمنز امپاورمنٹ کرنا ہے یا ساتھ ساتھ ہم نے روزگار کے مواقع پرووائڈ کرنے ہیں یا ہم نے، لیکن اس منصوبہ شروع ہونے کے بعد اس کے اثرات ایسے تھے کہ یہ نہ صرف سیلاب متاثرین کو نئے گھر بنانے، وہ نقصان پورا کرنے کے منصوبہ بنا، مگر اس لیے کہ آپ ان خواتین کو اپنی زندگی میں پہلی بار بینک اکاؤنٹس بنا رہے تھے، اس لیے کہ آپ نے اس کو ان خاندانوں کو اور جہاں ہو سکے ان گھر کی خواتین کو مالکانہ حقوق دلوانا شروع ہو گئے. کہ یہ نہ صرف پھر گھر بنانے کا منصوبہ رہا، یہ ایک ویمنز اکنامک امپاورمنٹ کا منصوبہ بھی بنا. ارادہ نہیں تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ اس منصوبہ کی وجہ سے ہم نے سندھ بھر میں 1 ملین جابز کریٹ کیے ہیں. اب جہاں سندھ حکومت بھی جاب کریٹر ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، ہمارا پرائیویٹ سیکٹر سندھ کا سب سے بڑا اثاثہ ہے. پورے ملک کی معیشت سندھ کا پرائیویٹ سیکٹر چلاتی ہے. سب سے روزگار کے مواقع سندھ کے پرائیویٹ سیکٹر کریٹ کرتے ہیں. تو میں چاہ رہا تھا کہ ہم ایک پارٹنرشپ کریٹ کریں بٹوین دا ورکرز اینڈ دا جاب کریٹرز. ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ چاہے وہ حکومت کے روزگار کے مواقع ہو، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے روزگار کے مواقع ہو. اس لیے حکومت کا کام ہے نہ صرف روزگار فراہم کرنا، نہ صرف روزگار کے مواقع فراہم کرنا، مگر ساتھ ساتھ وہ روزگار پھر اپنا عوام کو دلوانا. تو ایک ڈیجیٹل اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ہم نے اب آئی ورک فار سندھ کی ایپ شروع کیا ہے www.iworkforsindh.com. اور اب میں دعوت دیتا ہوں اس صوبے میں ہر رہنے والے کو، اس صوبے کے بے روزگار نوجوانوں کو اور ساتھ ساتھ اس صوبے کے جاب کریٹرز کو کہ آئیں اس پلیٹ فارم کا حصہ بنے. جو حکومت کی ویکنسیز ہوں گے، جو پرائیویٹ سیکٹر کی ویکنسیز ہوں گے، آپ کو اس پلیٹ فارم کے ذریعے سندھ کے عوام جو محنتی ہے، سندھ کے عوام جو تعلیم یافتہ ہے، سندھ کے عوام جو، میں ابھی آکسفورڈ سے ہو کر آیا ہوں، تو آکسفورڈ میں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، پوری دنیا میں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، روزگار کر سکتے ہیں. تو اپنا بھی صوبہ میں، اپنا صوبہ کی ترقی میں، اپنا ملک کا ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. مگر اس کی کامیابی صرف تب ہوگا جب ہم سب مل کے اس پہ کام کریں. تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو یوتھ ونگز ہیں اور PSF کے نمائندے ہیں ان سے اپیل بھی کرتے ہیں کہ اب آپ اپنا کیمپین چلائیں. آپ سندھ کے عوام کا رجسٹریشن iworkforsindh.com پہ کروائیں. میں اپیل کرتا ہوں پرائیویٹ سیکٹر سے کہ ہم آپ کے ساتھ ویسی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں پارٹنر کرنا چاہتے ہیں، بہت طریقے سے آپ کے ساتھ پرائیویٹ پارٹنر کرنا چاہتے ہیں، مگر آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی اس پورٹل کا حصہ بنیں اور سندھ کا ٹیلنٹ کا فائدہ اٹھائیں. میں سمجھتا ہوں کہ مل کے ہم نہ صرف اپنا صوبہ کا مگر اپنا ملک کا ترقی میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. اور اوبیسلی پاکستان کی کامیابی ہم سب کی کامیابی ہے. اور انشاءاللہ تعالی جو اس وقت معیشت کے بارے میں ایک
हुकूमत की पॉइंट है कि महंगाई में इजाफा नहीं हो रहा है, महंगाई में इजाफा नहीं हो रहा है और इसका हम सब वेलकम करते हैं। साथ साथ हम ये जानते हैं कि जहां महंगाई में इजाफा तो नहीं हो रहा होगा, वो उसको अवाम तक वो रिलीफ पहुंचाने का जिद्दोजहद में हम इंशाल्लाह हुकूमत के साथ देंगे। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि महंगाई की इजाफा ना होने के साथ साथ के वो ग्रोथ जनरेशन हो, ताकि हम वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकें कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन, बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, जो नौजवान है, उनको हम वो रोज़गार के मौके प्रोवाइड कर सकें। और इंशाअल्लाह ताला सिंध हुकूमत इस जद्दोजहद में अपनी किरदार अदा करेगी। हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके अपना जॉब क्रिएटर्स के साथ, प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनर करके हुकूमत की जो वैकेंसीज है उन सब को iworkforsindh.com पे हम लेकर आएंगे और अपने नौजवानों को रोजगार के मौके प्रोवाइड करेंगे और उनके टैलेंट्स का, उनका मेहनत का हम सब अपने फायदा भी उठा सकते हैं। आप सबकी बहुत बहुत शुक्रिया एंड वंस अगेन आई थैंक